نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وفی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین جو ہے اس کے حوالے سے چل رہی تھی، اور وہ انشاءاللہ موضوع ہمارا جاری رہے گا، مگر ماہ فروری کی مناسبت سے 2 یا 3 نشستیں ہیں، ان کو بھی ہم اپنے اسی موضوع کے ساتھ ریلیٹ کر کے ایک اہم میسج اور پیغام ہے جو آپ لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت کا دائرہ ہے، وہاں وہاں تک کے لیے اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آپ کی رحمت کے بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے اسپیکٹس ہیں، بہت سارے رخ ہیں، جن کا ہم پچھلی کئی نشستوں سے ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ کس طرح رحمت اور شفقت سے پیش آتے تھے، پھر آپ کا خواتین کے ساتھ کس رحمت اور شفقت کے ساتھ برتاؤ ہوتا تھا، بیٹیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ ہوتا تھا، اور یہ مضمون ابھی آگے کنٹینیو رہے گا، جاری رہے گا۔ مگر آج اس رحمت کا ایک اور پہلو جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 3 مقامات پر سیم کلمات کے ساتھ اپنا انٹروڈکشن اور اپنا تعارف کروایا، اور بات یوں شروع کی، فرمایا هو الذی، جس کا معنی ہے کہ اللہ وہ ہے۔ اتنے کلمات پر رک کے غور کریں تو باری تعالیٰ یہ خود اپنا تعارف جو کروانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے، اب آگے جو بات آئے گی وہ اس کے انٹروڈکشن میں، اس کے تعارف میں آئے گی۔ تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بات کہہ کر وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں، میرا سب سے بڑا تعارف اور میرا سب سے بڑا انٹروڈکشن خود میرا بھیجا ہوا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو میں نے اپنا تعارف بنا کر بھیجا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مجھ خدا کو جاننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو جاننے کی کوشش کرو، مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو میرے بھیجے ہوئے رسول کو پہچاننے کی کوشش کرو، میری بارگاہ تک رسائی چاہتے ہو تو میرے محبوب کے قدموں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ان کو میں نے اپنا انٹروڈکشن اور تعارف بنا کر بھیجا ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے 2 باتیں مزید کی اور فرمایا بالہدی ودین الحق، فرمایا سن لو کہ جس محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
میں نے اپنا تعارف بنا کر بھیجا ہے، جو کائنات کے اندر میرا سب سے بڑا انٹروڈکشن ہے، میرا سب سے بڑا تعارف ہے۔ فرمایا ان کی ایک شان یہ ہے کہ بالہدا، میں نے ان کو خود اپنی بارگاہ سے ہدایت اور گائیڈ لائن کے ساتھ مزین کر کے بھیجا، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی جب میں نے اپنے محبوب کو، اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی بارگاہ سے ہدایت اور گائیڈ لائن سے مزین اور آراستہ کر کے بھیجا ہے، تو اب اس دنیا میں آ کر انہیں کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ اس کائنات کے اندر کسی سے ہدایت لینے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ پوری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا یہ بھی ایک رخ ہے کہ پوری کائنات کے لیے ہدایت اور گائیڈ لائن کا سورس جس ہستی کو بنایا ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امیت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس کائنات میں کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، کسی سے ہدایت اور رہنمائی لینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ پوری کائنات کا استاد بن کر انہیں ہدایت فراہم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ہم ذرا ایک لمحے کے لیے جائزہ لیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اس وقت جو میرے سامنے ہے، اور ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا، الا ماشاءاللہ استثناء ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، مگر بالعموم امت کو آپ سامنے رکھیں، وہ چند صورتیں جو ہر روز ہم نے نماز میں تلاوت کرنا ہوتی ہیں، ان صورتوں کا بھی ہمیں معنی اور مفہوم کوئی نہیں آ رہا ہوتا۔ ہم زندگی میں ہر مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارا تو دین سے دوری کا عالم یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ عمل تو تب کریں گے نا جب دین کا اصل تصور ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہو۔ آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ممکن ہے یہ بات آئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ ہم غلام نہیں ہیں، وہ الگ بات کہ آزاد ملک میں بھی ہم غلاموں سے بدتر ہیں، مگر اس کے باوجود کہ جب کوئی پابندی نہیں ہے، مگر اس اسلام اور قرآن سے ہمارا کتنا ناطہ اور تعلق ہے، ذرا خود غور کر لیں۔ ہر شخص اپنا بہتر انالیسز اور تجزیہ کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، میں ایک اہم بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جس دین کے غلبہ کے لیے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا، اب جب بھی اس دین پر زوال آئے گا تو اس زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے اللہ رب العزت کو ہر صدی میں اپنے محبوب کی امت میں ایسے بندوں کو بھیجنا پڑے گا، اور وہ بھیج رہا ہے کہ جو پھر سے اسلام پر آنے والے زوال کو عروج میں بدلیں گے۔ اور یاد رکھیں، اس صدی کے اندر اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اسلام پر آنے والے زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے منتخب کیا ہے، اس ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، اور جس مشن اور جس تحریک کا انتخاب کیا ہے اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی فخر کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے کہ اللہ نے اس صدی کے اندر اس مشن اور اس قیادت کے ساتھ ہمیں وابستہ کر رکھا ہے۔ دیکھیے، دین کا کام کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیں، اللہ اس پر بھی اجر عطا کرتا ہے۔ کسی بھوکے کو 2 وقت کی روٹی کھلا دیں، اس پر بھی اللہ اجر عطا کرے گا۔ کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھیں، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ راستے سے کسی رکاوٹ کو ہٹا دیں، پتھر کو ہٹا دیں، اللہ اس پر بھی اجر عطا کرتا ہے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ مگر وہ اصل مقصد جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، جو قرآن میں 3 مقامات پر باری تعالیٰ نے اعلان کیا، وہ ایک ہی کام تھا کہ محبوب تمہیں بھیج اس لیے رہا ہوں تاکہ اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دیا جائے۔
جو شخص روئے زمین پر جہاں بھی آقا کے دین کی جو خدمت کرے گا، جو نیکی کا کام کرے گا، اللہ اسے اجر سے محروم نہیں کرے گا، اس کو اجر ضرور ملتا رہے گا۔ مگر وہ اصل ٹاسک جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مبعوث کیا تھا، وہ ہر نیکی کا کام کرنے والا شخص وہ کام نہیں کر رہا۔ اس کے لیے کچھ خاص لوگوں کو اللہ منتخب کرتا ہے، جن کے ذمہ وہ ذمہ داری سونپتا ہے، جن کو وہ ٹاسک دیتا ہے، اور پھر وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر اتباع کرتے ہوئے دین پر آنے والے اس زوال کو پھر عروج میں بدل کر دکھاتے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ میں صرف منہاج القرآن کا نام لے رہا ہوں، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کا نام لے رہا ہوں، تو بھئی دین کے غلبہ کی بات کرنے والے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری جماعتیں آپ کو مل جائیں گی، تنظیمیں مل جائیں گی، وہ بھی انقلاب کا نعرہ لگاتے ہوں گے، وہ بھی غلبہ دین حق کی بحالی کی بات کرتے ہوں گے، تو بھئی انکار نہیں ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ خالی انقلابی ہونے کی بات کرنا یہ کچھ اور بات ہے، مگر پورے ادراک کے ساتھ، ویژن کے ساتھ، وسائل کے ساتھ اور ایک منظم منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ آقا کے دین کو غالب کرنے کے لیے کام کرنا یہ کچھ اور بات ہے۔ اللہ نے جو بصیرت، جو سمجھ، جو شعور آپ کو عطا کر کے کیا ہے، میں آپ کو ایک اوپن دعوت دے رہا ہوں کہ 10، 15، 20، 30 ایسی جماعتیں جو دین کے غلبہ کی بات کرتی ہوں، ان کو سامنے رکھ لیں، ان کی قیادتوں کا انالیسز کر لیں، بین الاقوامی سطح پر اوپن دعوت دے رہا ہوں، جائزہ لے لیں، اور صرف چند ایک سٹینڈرز بنا لیں، معیارات قائم کر لیں کہ ان کی قیادتوں کو دیکھیں کہ ان کا ویژن کتنا ہے پوری دنیا کے بارے میں، بین الاقوامی سطح پر حالات کا ادراک کتنا رکھتے ہیں، ان کے پاس وسائل کتنے ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کا نیٹ ورک کتنا مضبوط ہے، اور اب تک انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نوکری اور خدمت کر کے کیا خدمات انجام دی ہیں، کیا کام کیا ہے، یہ ساری چیزیں انالیسز کر لیں، جائزہ لے لیں، اور پھر دین کو غالب کرنے کے لیے ان کے پاس کتنی منظم پلاننگ اور منصوبہ بندی ہے۔ صرف ان چند باتوں پر آپ انالیسز کریں گے تو جو وہ ہستی جو آپ کو سر فہرست نظر آئے گی، اس ہستی کا نام آج کے دور میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، اور اس مشن اور تحریک کا نام جس کو اللہ نے دین حق کے غلبہ کے لیے منتخب کیا ہے، اس تحریک کا نام اس صدی کے اندر تحریک منہاج القرآن ہے۔ گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہو کر انقلاب کی بات کرنا اور غلبہ دین حق کی بحالی کا نعرہ لگانا یہ کچھ اور بات ہے، مگر جس مرکز پہ آپ آتے ہیں اور جس مرکز کے ساتھ آپ وابستہ ہیں اور جس قیادت کے ساتھ ہم سب منسلک ہیں، یاد رکھیں کہ طاہر القادری کو حادثاتی طور پر انقلابی لیڈر نہیں بنا کہ گرد و پیش کے حالات سے متاثر ہو کر اس نے کوئی ایسا نعرہ لگا دیا ہو، بلکہ یہ تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کی ولادت سے بھی قبل حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر غلاف کعبہ کو تھام کر آپ کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے دین کی اس طرح خدمت کرے کہ دین کو پھر سے زندہ کر دے۔ آپ کی ولادت سے بھی قبل یہ دعا کی گئی، جس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں آپ کے والد گرامی کو اللہ رب العزت نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ مجھے کم و بیش کوئی 3.5 سال جھنگ میں رہنے کا موقع ملا ہے، اور وہاں وہ بچپن کے حضور شیخ الاسلام کے ساتھی جنہوں نے بچپنا آپ کے ساتھ گزارا، جب آپ شاید پرائمری سکول میں پڑھتے ہوں، مڈل کی کلاسیں ابھی پڑھ رہے ہوں، تو ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کا بھی مجھے موقع ملا، تو ان میں سے بہت سارے لوگ یہ باتیں بتاتے تھے کہ حضور شیخ الاسلام ابھی پرائمری کلاسز میں ہوتے تھے، مڈل کلاسز میں پڑھتے تھے، آپ کا گھر جھنگ کے اندر محلہ پرانی عیدگاہ اور کارنر والا آپ کا گھر تھا، تو آپ کے دادا جان نے اس مکان کے کونے پر ایک پتھر نصب کیا ہوا تھا تاکہ گزرنے والی ٹریفک سے مکان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو وہ آپ کے بچپن کے دوست اور بچپن کے ساتھی بتاتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام ابھی بچے تھے، پرائمری اور مڈل کی کلاسز میں ہوتے تھے، تو کہتے ہیں اس وقت بھی ہم سب کو اکٹھا کر کے جو آپ کے ہم عمر بچے تھے اس پتھر پر کھڑے ہو جاتے، تو پتھر پر کھڑے ہو کر ہم سے انقلابی خطاب کر دے،
اور فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا میں اپنے آقا کے دین کی ایسی خدمت کروں گا کہ دین کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرانا شروع کر دے گا۔ میں بتا رہا ہوں کہ وہ حادثاتی طور پر انقلابی لیڈر نہیں بنے، اللہ نے ان کی سرشت کے اندر، فطرت کے اندر، بلکہ اگر میں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اللہ نے ان کو پیدا ہی اپنے محبوب کے دین کی خدمت اور نوکری کے لیے کیا۔ ہم جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں یہاں پڑھا کرتے تھے، 80s کے دور کی بات ہے، جب اتفاق اکیڈمی سے ادھر یہ مرکز شفٹ ہوا، بالکل ابتدائی کلاسیں تھیں، ہمارے سینئرز کچھ 3-4 کلاسیں تھیں، تو وہ دوست بھی بتاتے ہیں کہ کئی بار حضور شیخ الاسلام جب طلباء کے ساتھ نشست کرتے تو اس دور میں 80s کے دور میں فرماتے کہ بیٹے دھیان سے پڑھا کرو، اپنی تعلیم پر توجہ دیا کرو، ایک وقت آنا ہے کہ میں نے مختلف ممالک کے اندر آپ کو ڈائریکٹر بنا کر بڑی بڑی پوسٹوں پر فائز کرنا ہے۔ جب ابھی کسی بیرونی ملک میں شاید ہماری کوئی تنظیم بھی نہیں تھی، کوئی سینٹرز کا بننا تو بڑی بات کی بات ہے، اور ہمارے وہ سینئرز وہ بتاتے ہیں، کہتے اس وقت ہم اپنی شکلوں کو دیکھتے اور اپنے آپ سے سوال کرتے کہ اچھا ہم ڈائریکٹر بن کے جائیں گے، تو ہمیں یہ بات بڑی عجیب سی لگتی، اور آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہی سٹوڈنٹس اور وہی طلباء جو اس وقت ان کلاسوں میں پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے، دنیا کے کتنے کتنے ممالک کے اندر وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور آقا کے دین کی نوکری کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ آپ جس ملک میں بھی چلے جائیں، منہاج القرآن کا ایک عظیم الشان آپ کو نیٹ ورک ملے گا، اور میں یہ باتیں جو کر رہا ہوں نا خالی سنی سنائی نہیں، الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں تو آپ کے اندازہ ہو کہ یہ منہاج القرآن کتنا عظیم مشن ہے۔ اس پلیٹ فارم پر کم بیش کوئی 35 ممالک کے اندر جا کر مجھے خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ صرف لندن کے اندر جو ہمارا اسلامک سینٹر ہے وہ بہت بڑا سینما ہال تھا جسے خرید کر بہت بڑی مسجد اور اسلامک سینٹر میں تبدیل کر دیا۔ کینیڈا کے اندر سکھوں کا گردوارہ تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنا دیا گیا۔ میں بتا رہا ہوں کہ آپ یورپ کے جس ملک میں بھی چلے جائیں، ناروے میں جائیں، بیلجیم میں جائیں، ڈنمارک میں جائیں، سویڈن میں جائیں، جرمنی میں جائیں، فرانس میں جائیں، اسپین میں جائیں، اٹلی میں جائیں، یونان میں جائیں، یو کے میں چلے جائیں، یہ تو صرف ایک ریجن میں بتا رہا ہوں، آپ جس ملک میں جائیں گے ایک ایک نہیں، 2-2، 3-3، 4-4، اور یو کے اندر تو آپ کو درجن بھر سے بھی زیادہ عظیم الشان اسلامک سینٹرز ملیں گے، مساجد ملیں گی، اور جہاں سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس دین سے مستفید ہو رہے ہیں اور آقا کے دین کی نوکری اور خدمت کی جا رہی ہے۔ اور وہ ہمارے طلباء جو اس 80s کے دور میں پڑھا کرتے تھے، جن سے حضور شیخ الاسلام یہ فرمایا کرتے تھے، آج وہ وہاں پر ایز اے ڈائریکٹر اپنی خدمات انجام دے رہے۔ پھر آپ کبھی غور کریں، آپ 1973 کی حضور شیخ الاسلام کی لکھی ہوئی ڈائری پڑھیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایسے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر کوئی حادثاتی طور پر انقلابی لیڈر نہیں بنے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی نعرہ لگا دیا ہو۔ آپ ان کی 1973 کی لکھی ہوئی ڈائری پڑھیں، وہ آپ کو مل جائے گی ہمارے سیل سینٹر سے۔ تو آپ نے اس وقت 1973 ذرا اندازہ کریں کہ 27 سال وہ اور 20 سال یہ لگائیں، آج سے 47-50 برس پہلے آپ نے انقلاب کا ایک پورا نقشہ کھینچ رکھا ہے کہ آقا کا دین کس طرح غالب آئے گا اور کس طرح پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اور وہ وقت آئے گا جب گنبد خضرا کے سائے میں امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہمیں مایوسی نہیں ہے، حالات جیسے بھی ہیں، جس طرح مجھے یقین ہے کہ اس وقت دن ہے، اسی طرح مجھے یقین ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب اس مرد کلندر کی قیادت میں اس دھرتی پر مستفی انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے گا۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس مرد کلندر کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انقلاب آنا ہے، چونکہ اللہ رب العزت کا منشا یہ ہے، اس نے اپنے محبوب کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ محبوب تمہیں بھیج رہا ہوں تاکہ اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دیا جائے۔ اب جب جب بھی اسلام پر زوال آئے گا، اس زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے باری تعالیٰ اپنے محبوب کی امت میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی اتباع میں اسلام پر آنے والے اس زوال کو عروج میں بدلیں گے۔ 14 صدیوں کی ہسٹری اور تاریخ ہمارے سامنے ہے،
اور انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ اس صدی میں وہ ہستی جس سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لائے ہوئے دین کے غلبہ کا کام لیا ہے، اس ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، اور اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے۔ ہم اس نعمت پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بیٹے یہ جو آپ لوگ اس مشن کے ساتھ وابستہ ہیں نا، یاد رکھیں یہ آپ کی کوئی تیر مارنے والی بات نہیں ہے۔ فرمایا کبھی خلوت میں بیٹھ کر سوچنا، غور کرنا اس بات پر، تمہاری پشتوں میں کوئی اللہ کا نیک بندہ یا بندی ایسی گزری ہے کہ جس کے صدقے اللہ نے کرم تم لوگوں پر کر رکھا ہے کہ تمہیں اس صدی میں اس مشن کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ورنہ یہ توفیق بھی اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ وہ اپنے دین کی نوکری کا کام، دین کی خدمت کا کام فقط ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کو پہلے اپنا محبوب بناتا ہے، وہ محبوب پہلے بناتا ہے اور ان سے اپنے دین کی خدمت اور نوکری کا کام بعد میں لیتا ہے۔ انشاءاللہ اسی مضمون کو ہم اگلے جمعۃ المبارک کی نشست میں پھر کنٹینیو کریں گے۔ میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس مشن کے ساتھ استقامت عطا فرمائے اور آقا کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔